السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رکت انگیز داستانیں زلف و زنجیر ماں لالا زار۔ آج میں سٹوری نمبر 17 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے جلووں کی وادی۔ مکے سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کی وادی تاریخی عظمتوں کی ایک بہت بڑی جلوہ گاہ ہے۔ عشق و ایمان کی بہت سی جاں فروز کہانیاں اس کے دامن سے وابستہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری میں اپنے 1500 جانثاروں کے ساتھ طواف کعبہ کی نیت سے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ چند میل رہ گیا تو حدیبیہ نام کی ایک وادی میں قافلے کے ٹھہرنے کا حکم صادر فرمایا۔ وہیں پر یہ خبر موصول ہوئی کہ کفار مکہ نے طے کر لیا کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اطلاع پانے کے بعد سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ مکہ والوں سے جا کر کہیں کہ ہم لوگ جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کر کے یعنی صفا مروہ کی سعی، خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوٹ جائیں گے، بے خطر ہمیں حرم میں آنے کی اجازت ہے۔ سرکار کا یہ پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر میں پہنچ کر انہوں نے سرداران مکہ سے ملاقات کی اور انہیں ساری تفصیل بتائی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ابھی حضرت عثمان مکے ہی میں تھے کہ کسی نے قافلے میں یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ اس خبر کے مشتہر ہوتے ہی صحابہ کرام میں سخت اضطراب ہجام برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام کی بےتابی دیکھ کر سرکار نے ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کیا اور اس بات پر ہر ایک شخص سے عہد لیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی تو خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے جان تک کی بازی لگا دی جائے گی۔ ویسے سرکار سے حقیقت مخفی ہی نہیں تھی کہ یہ خبر غلط ہے اور حضرت عثمان زندہ سلامت ہیں، جیسا کہ اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے کہ سرکار کے ہاتھ پر جب سب لوگ بیعت کر چکے تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستِ کریم کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت لے لی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں وہ زندہ نہ ہوتے تو ہرگز ان کی بیعت میں شریک ہی نہ فرمایا جاتا، کیونکہ وفات یافتہ آدمی سے کسی معاہدے پر اقرار لینا قطعاً بے معنی ہے۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت عثمان ہم سے پہلے مکہ پہنچ گئے، یقیناً انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا۔ حضور انور کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، عثمان بغیر ہمارے خانہ کعبہ کا طواف کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ آخر کون سی چیز انہیں طواف سے مانع ہوگی جبکہ وہ حرم میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کا جذبہ اخلاص کبھی انہیں اجازت نہیں دے گا کہ وہ بغیر ہمارے طواف کر لیں۔ چنانچہ جب حضرت عثمان واپس لوٹے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو خدا کے گھر کا طواف کر لیا ہوگا۔ یہ سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عشق و ایمان کا جذبہ اخلاص انگ انگ سے پھوٹ پڑا۔ بھرے ہوئے جذبات میں جواب دیا میرے ساتھ اس سے زیادہ سخت بدگمانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں بغیر رسول اللہ کے خدا کے گھر کا طواف کر لیتا۔ خدا کا گھر تو پہلے سے موجود تھا، لیکن گھر کی چوکھٹ پر رہتے ہوئے بھی گھر والے سے ہمارا کیا رشتہ تھا؟ عرفان خداوندی کا یہ سارا تقرب تو رسول ہی کا عطا کیا ہوا ہے، انہی کے دم قدم سے خدا کے ساتھ ہماری روحوں کا سر رشتہ وجود میں آیا۔ بھلا میں انہیں چھوڑ کر کس منہ سے دربار خداوندی کا رخ کرتا؟ قسم خدا کی 1 سال بھی اگر مجھے انتظار کرنا پڑتا تو میں اپنے رسول کے انتظار میں 1 سال تک خانہ کعبہ کا طواف ملتوی رکھتا۔ قریش کے سرداروں نے بار بار مجھے اصرار کیا کہ میں خانہ کعبہ تک آ گیا ہوں تو طواف کر لوں، لیکن میں نے ہر بار انکار کیا کہ اپنے رسول کے بغیر میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، چاہے خانہ کعبہ میرے پیش نظر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب نے خانہ خدا اور حبیب خدا کا فرق اتنا واضح کر دیا کہ مظاہر خداوندی میں رسول کی حیثیت سمجھنے کے لیے فکر و نظر کا کوئی حجاب باقی نہیں رہا۔ اب یہ راز پوری طرح واشکاف ہو گیا کہ خدا شناسی کی منزل میں رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام عرفان کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان کا یہ مشرب کچھ ان کی ذات سے خاص نہیں تھا۔ سرکار نے یہ وجہ بتا کر کہ ان کا جذبہ اخلاص کبھی اجازت نہیں دے گا کہ وہ میرے بغیر طواف کر لیں، واضح کر دیا کہ عشق و ایمان کا مزاج ہی یہی ہے